السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا زنى الرجل خرج منہ الایمان، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دین اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے جس نے اپنے متبعین کے لیے زندگی کے ہر گوشے پر رہنمائیاں فراہم کی ہے اور کسی بھی موڑ پر تشنے لب نہیں چھوڑا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سے ایک روشن باب وہ بھی ہے جس کو آپسی تعلق یا محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات روز روشن کی طرح عیاں و بیاں ہے کہ اس کا کوئی باب مغلق نہیں ہے، تاہم حدود و قیود کے ساتھ ہے۔ اسلام کی نظر میں محبت انسانی خمیر میں پائے جانے والے ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ انسانی خمیر میں پائے جانے والے یہی وہ عنصر ہے جس سے دو انسانوں کے مابین، اسی طرح ایک معاشرے کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ البتہ یہ محبت کئی وجوہات کے بنا پر وجود پذیر ہوتی ہے۔ کبھی تو اس پیدا ہونے والی محبت کا داعی نسب کا رشتہ ہوتا ہے جسے اخوت و بھائی چارگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ رشتہ تعلیم و تعلم کے ذریعے وجود پذیر ہوتا ہے، کبھی یہ رشتہ آپسی معاملات اور تجارت کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے، یہ کبھی رشتہ ازدواج کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا خاندانوں کی محبت کا سبب بن جاتا ہے، کبھی یہ رشتہ پاکیزہ رشتے کو شہوانیت اور نفسانیت کا لبادہ اڑا کر نسلوں کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، کبھی رشتہ ویلنٹائن ڈے جیسے ناجائز اور حرام کام کا مرتکب بنا دیتا ہے، کبھی رشتہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے زناکاری، بدکاری، فحاشی و عیاشی اور بے حیائی کام کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام اعمال شریعت میں ناجائز اور حرام ہیں جس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک ناجائز کام کو جائز سمجھ کر کیا جاتا ہے، ایک حرام کام کو حلال سمجھ کر کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن یہ آواز دے رہا ہے: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ آواز دے رہی ہے: اِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ۔ چنانچہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: مَا يَدْفَعُهُ الْمُتَعَاشِقَانِ رِشْوَةٌ يَجِبُ رَدَّهَا وَلَا تَمْلِكُ۔ حضرات، یہی وہ ویلنٹائن ڈے ہے جس کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے، بگاڑ آ رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے 7 فروری سے لے کے 14 فروری تک منایا جاتا ہے، 7 فروری سے لے کر 14 فروری تک منایا جاتا ہے، جس میں ہر دن ہر رات برے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے دونوں نصوص سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس کو باری تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ آج کسی دیندار، سلیم الطبع اور فرد بشر سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس وقت ہر طرح کی مغرب اپنی پوری طرح کی طاقتیں لے کر اسلام کی ابدی تعلیم کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ روز بروز نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ اہل مغرب کی طرف سے کوئی چیز بھی آ جاتی ہے، اس کا اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے فرض منصب بن چکا ہے، اور رہی صحیح کسر آج کے اس پرفتن دور میں میڈیا نے اسے بھی پوری کر دکھا رکھی ہے۔ چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس نے اپنی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ حضرات، لوگ اس پر دیوانہ وار پرواروں کی طرح اس پر نثار ہوتے جا رہے ہیں۔ جو محبت ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اہل مغرب نے اس کو کئی خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ فادر ڈے، مدر ڈے، ویلنٹائن ڈے، اور ویلنٹائن ڈے کو 7 دنوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ کبھی ان 7 دنوں کو ہگ ڈے، چاکلیٹ ڈے اور ٹیڈی بیئر ڈے، کیا کیا دنوں انہوں نے بنا کر رکھا ہے، جس کی اصل یہ ہے کہ وہ محبت حقیقی مفہوم سے ناآشنا ہے۔ یہاں طرح طرح کی بے حیاں وجود میں آ رہی ہے۔ ایسے مختلف خرافات دنیا میں بگاڑ کے سبب بن رہے ہیں۔
خاص طور پر ویلنٹائن ڈے نسل نو میں صنفی آوارگی و بے حیائی اور جنسی بے رہ روی کو فروغ دینے کا ایک مؤثر ہیرا ثابت ہوتا ہے، جس کے ذریعے آج مشرقی تہذیب و تمدن اور اسلامی معاشرے پر مغرب اپنی تہذیب و تمدن کو تھوپنا چاہتا ہے۔ اور آج بہت سے مسلم بھائی بہن جو اس بے حیائی طوفان میں اہل مغرب کے ساتھ قدم با قدم شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور اپنے اس فعل کو باعزت و افتخار اور آزادی خیال کرتے ہیں، جبکہ یہ روشن خیالی اور آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے ایک منظم سازش ہے۔ محترم سامعین، یہی وہ ویلنٹائن ڈے ہے جس میں فحاشی و عریانیت کو عام کیا جاتا ہے، یہی وہ ویلنٹائن ڈے ہے جس میں بے حیائی فروغ دی جاتی ہے، یہی وہ ویلنٹائن ڈے ہے جس میں تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، یہی وہ ویلنٹائن ڈے ہے جس میں بوس و کنار اور چوما چاٹی کی جاتی ہے، یہی وہ ویلنٹائن ڈے ہے جس میں اظہار محبت کیا جاتا ہے، یہی وہ ویلنٹائن ڈے ہے جس میں ننگا ناچ کیا جاتا ہے، یہی وہ ویلنٹائن ڈے ہے جس میں بنات حوا کو زنا پر آمادہ کر کر ان کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، یہی وہ ویلنٹائن ڈے ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ سالوں میں منیلا کے میئر نے سمندری کنارے پر ہم اجتماع اور بوس و کنار میں شرکت کی اور اہل وطن سے اپیل کرتا ہے کہ 5120 جوڑے جمع ہوتے ہیں، رات ٹھیک 12 بجے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں اور انسانیت کو شرمندہ کرتے ہوئے ایک عالمی ریکارڈ بناتے ہیں۔ محترم سامعین، ویلنٹائن ڈے پر نسل نو کا سرخ لباس ملبوس ہونا اور ایک دوسرے کو گلاب یا عشق خطوط وغیرہ دینا، یہ زناکاری کے ذریعے اس کے ذریعے ہموار کرنا، یہ نہ ہی اسلام کی اقدار ہے اور نہ ہی اہل اسلام کو بات زیبا دیتی ہے۔ حضرات، وہ ایک ویلنٹائن ڈے ایک منحوس وبا ہے، ہندو پاک بلکہ اسلامی ممالک میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس وبا کو ہماری نسل نو سے اگر ہم اس کو حفاظت نہیں کریں گے تو ہماری نسل نو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ان تمام تفاصیل سے بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ میں ویلنٹائن ڈے جیسے ناجائز حرام کام کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی۔ ایک ویلنٹائن ڈے یوم محبت ایک بت پرستی عقیدے پر قائم ہے یا پھر ایک شخص کی یاد میں منایا جاتا ہے جس نے ایک ناجائز حرام کام کے لیے اپنی جان گنوا لی تھی، اور ویلنٹائن ڈے کے نہ منانا نہ شرعاً جائز ہے نہ عقلاً جائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس وقت ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو اگر اس وبا سے ہم حفاظت نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ بگڑتے جائیں گا اور نسل نو کی تباہی و بربادی ہوتی جائے گی۔ بالخصوص ہمارے تمام مسلمانوں کو اور ہمارے اسلام کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان سب کو اس وبا سے حفاظت کرنے کی کوشش کیجیے اور ہمارے گھروں کے اندر اس ویلنٹائن ڈے ناجائز حرام کام سے بچنے کی بھی تاکید کیجیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ساری امت مسلمہ کو اس وبا سے حفاظت فرمائے، اور بالخصوص نوجوان لڑکوں لڑکیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وبا سے بچیے، کیونکہ ایک خطرناک وبا ہے جو ہماری نسلوں کو تباہی کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔